صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں کریمہ کا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ خاتون کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو میں نے کہا بہن خیریت؟ جب بہن کہا تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی اور مجھے کہتی کہ آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ میرے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکلے تو میرے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہا میرے بیٹے کے لیے ایسی بات تو نہ کرو۔ اور ماں باپ اتنی محبت اولاد سے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی۔ فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، باپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیں گے۔ آقا فرماتے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا جوانوں اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا جان جاؤ کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ میرے قبلہ فرماتے نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگا لو جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چرانے والا ہوگا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں داور محشر کے سامنے بھی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، حضور اس امت میں آئے لبوں پر امتی کا نام تھا، حضور اس امت میں رہے تو لبوں پر امتی کا نام تھا۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہیں، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو حضور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن، دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے۔ میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے۔ صحابہ جنگل میں گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہتے کہ یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے، وہ شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ وہ کہتا جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہے۔ صحابہ جان گئے یہ کریم کوئی اپنا ہی لگتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ حضور اپنی معیشت کے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے اللہ سے فریاد کنا تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ صحابہ نے منت سماجی کی، بندہ نواز سر اٹھائیے غلام آئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور اللہ مہربانی کرے گا، لیکن میرے نبی فرماتے ابو بکر فرمایا مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، اور راوی لکھتا ہے کہ سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئی، اپنے بابا کی پیشانی سجدے پہ دیکھی تو سیدہ روتی ہے، کہتی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی سے بھی فرماتے ہیں فاطمہ مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ سنو دوستو، جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا،
دوستوں کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے جزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گھر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مش در یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، اور ان سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے، یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے۔ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے، سنیں گے قرآن، سنیں گے یا نبی کا فرمان سنیں گے۔